بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی بات نہ کرو۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، جن کے عزیز و اقارب او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ جنگ میں نہیں جاتے، احد میں جو نقصان ہوا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جاتے۔ وہی پر اللہ تعالیٰ نے کہا پیچھے آیت میں کہ تم اگر گھر میں بھی ہوتے تب بھی مر جاتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبکم، اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی افسوس کرتے رہتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگراں ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، او متتم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی، خیر مما یجمعون، وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تمہارا عزم ارادہ کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا تو یہ نہیں کہ کرے نہیں کرے کرے نہیں کرے، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی چیز کا ارادہ کر لیا تو پھر اس کو مکمل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کیوں کہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ یعنی اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر متنفس یعنی ہر جاندار کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔
ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح یعنی کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی، قد اصبتم مثلیہا، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، کون منافق کہ جن سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کرو، قالوا لو نعلم قتالا، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی، لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی، دل میں کچھ اور تھا زبان سے کچھ اور کہہ رہے تھے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، لیکن حال کیا ہے، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے ہیں اور مارے گئے ہیں ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ یہ ہماری بات مان لیتے تو آج نہیں مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو جس دن تم کو موت آئے گی تو تم اپنے موت کو ٹال دینا، ٹال نہیں سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے من فضلہ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر کیا ہے، وہ خوش و خرم ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، خوب خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو خوب معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی من بعد ما اصابہم القرح، القرح زخم،
ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں، واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ہے نا۔ ایسے مومن تھے کہ ان کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ارے کہاں جا رہے ہو لڑنے، تمہارے مقابلے میں تو بہت زیادہ ہیں، تو تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، ہے نا۔ فخشوہم فزادہم ایمانا، یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ہے نا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کیا جواب دیا انہوں نے؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے۔ لم یمسسہم سوء، ان کو کسی قسم کا ضرر یعنی نقصان بھی نہ پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا۔ یخوف اولیاء، شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ جو لوگ یہاں ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملے گی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔